نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190، 91 اور 92 پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل عقل ہیں ان کی تعریف بیان کی ہے کہ عقل والے کون ہیں۔ تو عقل والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور زمین اور آسمان کے اندر غور و فکر کرنا، دن اور رات کی تبدیلی کے اندر غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ نتیجہ درست نکالنا ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اگر سائنسدان اور دوسرے محققین اگر وہ کائنات کے غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے ہٹ جائیں تو وہ عقل مند شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو پرلے درجے کے احمق اور جاہل تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کی غور و فکر کرنے کے بعد اس سے درست نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کے درست نتیجے تک پہنچے۔ جو اس کے درست نتیجے تک نہیں پہنچتا تو اس کو عقل مند شمار نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، اِنَّ بے شک، فی خلق السماوات، فی میں خلق پیدا کرنا، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے رات کے اور دن کے، لآیات البتہ بہت نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے کہ کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹا کرتے ہیں، اور کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں، دن کو چھوٹا کرتے ہیں، اور سال ہا سال سے، کروڑوں سالوں سے یہ ایک نظام چل رہا ہے، اور سر منہ اس نظام کے اندر انحراف نہیں ہوا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ وہ ایسی قادر مطلق ذات ہے کہ جس نے اتنا منظم نظام بنایا ہے کہ اس نظام کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو توڑ نہیں سکتی۔ تو اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا، تو نے، ھذا یہ، باطلا بے فائدہ، سبحانک تو پاک ہے، فقینا پس تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ تو اللہ کے نزدیک عقل مند وہ شخص ہے کہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتا ہے، دن اور رات کے بدلنے میں غور کرتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے،
بھلے وہ کھڑا ہے، بھلے وہ بیٹھا ہے، بھلے وہ اپنے بستر پر ہے، اپنے پہلو کے بل ہے، کسی کیفیت میں وہ اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور روتے رہے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کا نتیجہ یہ اخذ کرنا کہ اے اللہ تو نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو وہ شخص جو اس نتیجہ پر پہنچے گا ہم اس کو عقل مند شمار کریں گے۔ اگر کوئی شخص اس نتیجے کے علاوہ کسی اور نتیجہ پر پہنچتا ہے، وہ مادیت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ عقل مند شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرلے درجے کا جاہل اور احمق ہوگا کہ جو ان چیزوں کے غور و فکر کرنے میں جو غلطی کھا رہا ہے، باوجود یہ کہ اس کو حق بتلا دیا گیا ہے۔ ربنا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، من تدخل النار، جس کو داخل کیا آگ میں، فقد، تو تحقیق، اخزیتہ، تو نے رسوا کیا اس کو، وما للظالمین، اور نہیں ہے سرکشوں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ تو وہ جس طرح دنیا کے اندر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی وہ فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کو جتنی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اتنی دیر اس کے لیے رسوائی ہے، اور چونکہ کفار وہ دائمی طور پر وہ جہنم میں رہیں گے تو لہٰذا دائمی رسوائی ان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں سے جو گناہ گار ہوں گے، سرکش ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، تو چونکہ ان کے لیے عارضی طور پر جہنم میں جانا ہے تو پھر ان کے لیے عارضی رسوائی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لیں گے تو ان کی رسوائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔